نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں کجی ہوگی، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے رہنمائی کی ہماری اس کے لیے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم نہ تھے تاکہ راہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور وہ بلائے جائیں گے کہ یہ جنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تم وارث بنا دی گئے ہو اس لیے کہ تم جو اعمال کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 5واں رکوع آیت نمبر 42 اور 43 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تخفیف اور بشارت یہ ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ تخفیف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، بشارت کا معنی ہے خوشخبری سنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفتیں بھی بڑی مشہور ہیں، بشیر اور نذیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے بھی تھے، خوشخبریاں سنانے والے بھی تھے۔ قرآن پاک کے اندر بھی بشارتیں بھی ہیں، ڈرایا بھی جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بیان وہی درست ہے جس کے اندر دونوں باتیں ہوں۔ اتنا ڈرایا جائے کہ بندے کی امید ہی ٹوٹ جائے یہ بھی درست نہیں ہے، اور اتنی بشارتیں سنائی جائیں کہ بندے کے دل سے ڈر ہی نکل جائے یہ بھی درست نہیں ہے۔ دونوں باتیں قرآن و حدیث میں ہیں، ڈرانا بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ گزشتہ سبق میں تخفیف تھی،
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، اور تخفیف بھی بڑی سخت تھی۔ فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، اور جنت میں جانا ان کا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا مشکل ہے، بلکہ حالت یہ ہوگی ان کا بستر نیچے بچھانے والا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا، اوپر اوڑھنے والا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے سبق میں تخفیف کے بعد بشارت ہے، خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں، اور اعمال کے بغیر جیسے درخت تو ہے اس کے وہ ہرا بھرا نہیں ہے، اس کے اوپر ٹینیاں کوئی نہیں، اس کے اوپر پتے کوئی نہیں، اس کا پھل کوئی نہیں۔ تو فرمایا ایمان اور نیک اعمال دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن بیچ میں ایک لفظ ہے جی لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا تو جی بڑا مشکل کام ہے، جیسے ہم بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ جی کوئی قرآن تے عمل کرنا کوئی سوکھا ہے، شریعت تے عمل کرنا تو بڑا اوکھا کام ہے جی، یہ بڑے لوکاں دا کام ہے، ہر بندہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب اللہ نے یہاں بھی دیا اور بھی کئی مقامات پر بھی دیا۔ یہ تمہارا اعتراض غلط ہے، یہ تمہاری بات 100% ٹھیک نہیں ہے کہ مشکل کام ہے شریعت پر عمل کرنا۔ رب کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ حکم نہیں ڈالتے۔ جس کو ہم نے جو حکم دیا ہے وہ اس کی وسعت کے مطابق دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن جس آدمی کے پاس وسعت نہیں ہے اللہ نے یہ رکن اس پر لازم نہیں کرا، الٹا اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تم لو۔ تو یہ اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ 100% اللہ کہتے ہیں غلط ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، وسعت سے بڑھ کے تو ہم نے کبھی حکم دیا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ بات ہو تو پھر تو شریعت پر اعتراض بنتا ہے نا جی، کہ ہماری اتنی وسعت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ سختی کر دی ہمارے اوپر۔ اب کہتا ہے نا، اگر زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے میری وسعت کو دیکھ کر حکم نازل کیا ہے۔ مالدار آدمی نہیں ہے، حج اس پہ فرض کوئی نہیں ہے، حالانکہ رکن ہے اسلام کا۔ تو ہر بندہ جہاں تک آپ دیکھ لیجئے نماز میں قیام فرض ہے، جو آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ ہر انسان کے لیے وسعت کے مطابق حکم ہے، وسعت سے بڑھ کر رب العالمین نے کسی پر کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ تو یہ لوگوں کا کہنا میرے سمیت سب کا کہ جناب بڑا مشکل کام ہے شریعت پر عمل کرنا، رب کہتا ہے یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق یہ ہم حکم دیتے ہیں، وسعت سے بڑھ کر کسی کو مکلف نہیں بناتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اتنا ہی اس پہ حکم ہوتا ہے جتنا اس کی پسلی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، اب جو ایمان لایا، جس نے نیک اعمال کیے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روز محشر ہوگا جی، اور وہاں پر پھر اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں سارے۔ ایک منٹ کے لیے تصور کریں نا، ہم سب ہوں گے، ہمارے گھر والے ہوں گے، ہمارے دوست احباب ہوں گے، او محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، ابھی اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، ہر ایک کا دل دھک دھک کر رہا ہوگا، میری باری آئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنے میں میرا نام پکارا جائے گا، فلاں فلاں کا بیٹا وہ آ جائے۔ اب کس کیفیت سے جائے گا بندہ وہ خود آپ سوچ لیجئے۔ آپ دنیا کی کسی عدالت میں جائیں اور جب آپ کا بلاوا آئے اور آپ کس کیفیت سے جاتے ہیں، حالانکہ وہ آگے انسان ہے، اگر وہ سزا دے گا تو پکڑنے والے بھی انسان ہیں، مارنے والے بھی انسان ہیں، تو لیکن اس سب کے باوجود جب انسان عدالت میں پیشی کے لیے جاتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیسا منظر ہوگا
جب رب کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بولے گا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، کوئی نہیں کلام کرے گا۔ الا من اذن له الرحمن، وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ سب کھڑے ہیں، کوئی نہیں کلام کر سکتا۔ اسی دوران میرا حکم ہوگا کہ فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے جی، تو میں جاؤں گا جب بارگاہ الہی میں، کس کیفیت سے جاؤں گا، کس انداز سے جاؤں گا، کس حالات سے جاؤں گا، کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ پیچھے سارے میرے رشتہ دار، میرے سارے دوست احباب وہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کو جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ فرماتے فردن فردن آنا ہے سب نے، یہ مت سوچو کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی جائے گا، فرمایا باپ بیٹا بھی اکٹھے پیش نہیں ہوں گے، اکیلا اکیلا سب نے جانا ہے، فردا، اکیلا بارگاہ الہی میں نے پیش ہونا ہے۔ سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے، اتنے میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور حکم ہوگا میرے بندے تیری کچھ خطائیں بھی تھیں لیکن جا، میں نے اپنی رحمت سے خطائیں معاف کر دی ہیں اور میں نے تجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، جو ہی وہ سیدھے ہاتھ میں پروانہ ملے گا، آگے پھر قرآن بیان کرتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ اب جو ڈرتے ڈرتے گیا تھا، دل دھک دھک کرتے گیا تھا، پریشان ہوتے ہوتے گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، جو ہی اعمال نامہ ملا سیدھے ہاتھ میں، پیچھے پلٹا اور چیخا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ اب پیچھے سارے انتظار ہیں باہر، او دیکھو دیکھو میری کتاب کو پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے دنیا میں اس ملاقات کو یاد رکھا تھا، آج میرے رب نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ دوسری جگہ اللہ اسی کو یوں بیان کرتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور واپس لوٹے گا بڑا مسرور ہو کر، خوش ہو کر، رواں رواں خوش ہوگا، اچھلتا کودتا آئے گا، اور میرے رب نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ بڑے خوشی سے واپس آئے گا، اور پھر رب کیا کرے گا؟ رب کہے گا فرشتوں کو اس کے دائیں بائیں ہو جاؤ، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، تم اس کے دائیں بائیں ہو جاؤ، ذرا اس میرے بندے کا پروٹوکول ہو جائے، اس میرے بندے کی شان ہو جائے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نورانی فرشتے جناب دائیں بائیں ہو جائیں گے، اور میں خوشی سے جھوم رہا ہوں گا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اور فرشتے میرے دائیں بائیں جناب خوشی کے ساتھ استقبال کرتے کرتے مجھے آگے لے کر جائیں گے۔ رب کہے گا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو سونے کے کنگن پہناؤ، اس کو موتیوں کے کنگن پہناؤ، ولباسہم فیہا حریر، ریشم کی لباس اس کو پہناؤ، اور پھر اس کو ٹھاٹھ کے ساتھ جنت کی طرف لے کر چلے جاؤ، فرشتے دائیں بائیں، اور پورا پروٹوکول، جو جنت کے دروازے پہ جائے گا جنتی، جنت کے فرشتے آگے استقبال کے لیے وہ تیار کھڑے ہوں گے، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، دروازے کھلے پائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داروغ جنت رضوان پکار اٹھے گا، او اللہ کے نیک بندے تجھ پر اللہ کے سلام ہو، طب تم خوش ہو جاؤ، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی جنت کے اندر خوشی سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔ کبھی سوچو اس بات پر، کبھی اس کامیابی کے لیے غور تو کرو۔ دنیا کے اندر روزے رکھنے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہاں لوگ کہتے ہیں جناب جنہ کی روزے رکھے نے انہاں دی بھی عید آ گئی، جنہ نہیں رکھے انہاں دی بھی آ گئی۔ نہ میرے بھائی، پتہ اس دن لگے گا جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ یہ کون سی عید ہے جس کو کے اوپر تم نے جناب سمجھ لیا کہ سب کے لیے ایک جیسی ہو گئی؟ اس دن پتہ چلے گا کہ جنہیں رکھے نے انہوں نے اللہ تعالیٰ کیا کچھ دینے والا ہے، اور جنہوں نے نہیں رکھے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ پتہ تو اس دن لگے گا۔ اس دن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی، اور روزہ میرے لیے تھا، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں خود بدلہ ہوں اس کا،
اجزا بھی لفظ ہے، اجزی بھی ہے، میں جزا دوں گا اس کی، میں بدلہ دوں گا، یا انا اجزا بھی، میں خود ہی بدلا ہوں اس کا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، میں تیرے لیے بدلا ہوں۔ اس دن لگے گا پتہ میرے بھائی کہ دنیا کے اندر جو میں نے مشقت اٹھائی، آج کیا اللہ اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا سلا ہوا لباس جو اتارا تھا اور 2 چادریں لپیٹی تھیں اور بھاگ رہا تھا بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار، اور لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہا تھا، کبھی صفا پہ جا رہا تھا، کبھی مروہ پہ جا رہا تھا، کبھی عرفات جا رہا تھا، کبھی مینا جا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، دنیا والے فلاسفر بڑے فلسفے جھاڑ رہے تھے، او جی اتنے پیسے لان دی کیڑی ضرورت ہے جی، ایتھے کسی نو دے دیو۔ اس دن رب کہے گا، تو میری محبت میں لبیک لبیک کہتے ہوئے چادریں لپیٹ کر بھاگنے والے، آ جا، آج جنت کا بدلہ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے اس سے نیک اعمال کا بدلہ پتہ چلے گا۔ آج دنیا کے اندر کسی کو 4 پیسے دینے سے انسان کو موت پڑتی ہے، لیکن اگر اللہ کے نام پر کسی نے دے دیا اور اپنے پیسے کو، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی خواہش کو دبا دیا اور اللہ کے نام پر دے دیا، اس دن پتہ چلے گا نا جب ایک ایک پیسے کے بدلے میں اللہ کی لاکھوں رحمتیں بندہ سمیٹ لے گا، پتہ تو اس دن چلے گا میرے بندے، مال تجھے بھی اچھا لگتا تھا، پیسہ تیری بھی ضرورت تھا، لیکن تو نے میری محبت کی خاطر قربان کیا، آج پھر رب کے بدلے بھی تو دیکھنا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا کر کے بدلہ دے گا، پھر جنت میں جائے گا، ارے کیا ٹھاٹھ ہوگی، کیا عیش ہوگی، کیا عزت ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت کے خادم تیرے لیے پیالے لے کر کھڑے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، پیالے پڑے ہوں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، اور یہ جناب ٹھاٹھ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا۔ خادم پھر یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ لڑکے پیالے لے کر بھاگ بھاگ کر جناب خدمت کے لیے پہنچ رہے ہوں گے، مہمان آ گئے، مہمان آ گئے، رب کے مہمان آ گئے، نزلا من غفور الرحیم، رب میزبان ہوگا، تم رب کے مہمان ہوگے، وہ کیا منظر ہوگا جب تو رب کے دسترخوان پہ کھاؤ گے، رب کے بنے ہوئے جنت کے خدام وہ بھاگ بھاگ کی چیزیں لا رہے ہوں گے، جنت کی حوریں اور غلمان لا رہے ہوں گے، اور وسقاہم ربہم شرابا طہورا، رب خود اپنے بندوں کو شرابا طہورا پلا رہا ہوگا، وہ کیا حسین منظر ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جس کے اندر کوئی لغو بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلامتیوں والی بات ہوگی، کبھی جنت کے خدام کے سلام، کبھی داروغہ جنت کے سلام، کبھی فرشتوں کے سلام، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ کہتے ہیں فرشتے آ کر کہیں گے، ایک فرشتہ آ کے سلام دے رہا ہے، دوسری جماعت آ کے سلام دے، سلام ہو تمہارے اوپر، تو ہم نے رب کو راضی کر لیا، اور کبھی ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، کبھی رب کے اپنے سلام آ جائیں گے، سب کا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا کہ تمہاری نیکیاں کوئی ایویں رائے گاں چلی جائیں گی؟ سحری کے وقت بستر چھوڑ کر اٹھنا، پھر میرے سامنے کھڑے ہو جانا، اور پھر اندھیرے میں چل چل کے مسجد کی طرف آنا، بڑھاپے کے باوجود آنا، اور دور دور سے آنا، اور یہ چل چل کے آنا، تم نے کیا سمجھا کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی؟ یہ ایک ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو، فرمایا اس دن آج تمہیں پورا پورا نور ملے گا، تم اندھیروں میں رب کے گھر کی طرف چل کر گئے تھے اور اللہ کے قرآن کی محبت کے لیے آنے والے، فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ تمہیں قرآن پاک اور قرآن کا رب بھول جائے گا دن قیامت کے؟ فرمایا نہیں، آج جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تم جاؤ گے۔ پھر رب فرمائے گا اور کوئی چیز چاہیے تو مانگو، اور کوئی چیز چاہیے تو مانگو۔ یا اللہ کیا مانگیں؟ جو دل میں خیال ہوتا ہے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، مانگے تو بندہ وہ کوئی چیز نہ ملے، تو یہاں تو ہر چیز مل جاتی ہے، اب مانگے کیا؟ رب کہے گا کچھ تو مانگو۔ یا اللہ کیا مانگیں؟ پھر رب کہے گا ایک تو یہ کہ میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، ورضوان من اللہ اکبر، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اے میرے بندو سنو، اب میں تم سے ایسا راضی ہوں کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنتی آش کر اٹھیں گے یہ اعلان سن کر، اے میرے پروردگار، اس اعلان میں جو لذت ہے
وہ تو جنت کے کسی پھل میں بھی نہیں ہے. جو تیری رضا والے اعلان میں جو لذت ہے وہ تو جنت کے میووں میں بھی نہیں ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. پھر رب کہے گا اور پھر تمہیں آج تمہارا رب اپنا دیدار کرانے والا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. پھر رب کا دیدار ہوگا اور پھر رب اعلان کرے گا اب ہمیشہ ہمیشہ مزے سے رہو، میں راضی بھی ہوں اور تمہیں موت بھی نہیں دوں گا. موت کو موت آئے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی. تو کیا فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، پھر موت کوئی نہیں ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں جی، سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. یہ سینوں میں، دل میں بعض دفعہ کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے اہل ایمان کی آپس میں. کافروں کے ساتھ تو الگ معاملہ ہے نا. اہل ایمان جو جنت ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. میں بھی ایمان والا ہوں، میرا دوسرا بھائی میرا دوست وہ بھی ایمان والا ہے. اب دل میں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے بعض معاملات میں، جیسے کئی معاملات میں آ جاتی ہے. اب کیا کیا بندہ گنے، تھوڑی بہت ہی بات دل میں آ جاتی ہے. کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، کبھی بندہ کہتا ہے مجھے بندہ وہ فلانا فطرتی طور پہ چنگا نہیں لگتا جی، وہ جی فلانی قوم والے مجھے نہیں چنگے لگتے. ایسی باتیں ہیں نا دنیا میں. رب کہتا ہے جنت میں جب جائیں گے نا میں دلوں سے یہ باتیں نکال لوں گا سب کے، صاف شفاف کر کے دل، پھر ان کو جنت میں بھیجوں گا تاکہ بھائی بھائی بن کر جنت میں رہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں، کسی کو دیکھ کر دل میں ملال نہ ہو، کسی کو دیکھ کر دل میں تنگی نہ ہو، عش کر اٹھے اپنے بھائی کو دیکھ کر، جیسے کوئی اپنے پیاروں کو دیکھتا ہے نا خوش ہو جاتا ہے، ایسے ایک جنتی دوسرے جنتی کو دیکھے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا. اللہ اس لیے فرماتے ہیں دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. دلوں کا صاف رکھنا یہ اہل جنت کی صفات میں سے، دلوں کا صاف رکھنا اہل جنت. کیا فرمایا جی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں من غل، کھوٹ ہوگا، کجی ہوگی، کینہ ہوگا. کسی کے دل میں کوئی کینہ کوئی یہ، اللہ فرماتا ہے ہم کھینچ لیں گے. سورۃ الحشر 28ویں پارے میں اس کے اندر دعا بھی ہے اور وہ دعا بھی پڑھا کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 28واں پارہ سورۃ الحشر. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے گزر گئے ایمان کے ساتھ. دو باتیں، ہمیں معاف فرما جو پہلے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما. تیسری بات وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کھوٹ نہ پیدا فرما. مومن کے لیے میرا دل صاف فرما، میرے دل میں کسی مومن کا بغض نہ ہو یا اللہ، میرے دل میں کسی ایمان والے کے لیے کھوٹ نہ ہو یا اللہ، بلکہ یا اللہ میرے دل کو ایمان والوں کے لیے صاف اور ستھرا فرما دے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، اگر کوئی آدمی جنتی بندے کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے. صحابہ بڑے بے تاب ہوئے کون ہے جی؟ ایک شخص آیا وضو کر کے اپنے جوتے الٹے ہاتھ میں تھامے ہوئے، داڑھی سے پانی کے قطرے بھی گر رہے ہیں، تازہ تازہ وضو کر کے آ رہے ہیں. سب نے دیکھا بھائی یہ خوش نصیب جنتی ہے. اگلے دن آپ نے پھر فرمایا، پھر وہی آیا. تیسرے دن آپ نے فرمایا، پھر وہی آیا. ایک بندے کے لیے 3 دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. صحابہ کو شوق ہوا یار پتہ تو کریں یہ عمل کون سا کرتا ہے، کون سے اس کے اعمال ہیں. ایک صحابی اس کے گھر چلے جاتے، 3 دن وہاں مہمان بنے.
دیکھوں تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے، کیونکہ نماز روزہ تو سارے صحابہ ہی کرتے تھے، خاص عمل دیکھوں، لیکن 3 دنوں کے اندر کوئی خاص عمل نہ دیکھا، تو تیسرے دن خود ہی پوچھ لیا یار تیرا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے تجھے جنتی ہونے کی بشارت سنی، بے تاب ہو کر آیا تھا، کوئی عمل تو دیکھوں تو کون سا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں اور مجھے بھی وہ بشارتیں ملیں، لیکن تیرا کوئی خاص عمل نہ دیکھا۔ نماز روزہ تو ہم سارے کرتے ہیں، یار بتا تو صحیح نا کیا عمل کرتا ہے تو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا عمل تو یہی ہے جو تو نے دیکھ لیے، اتنی بات ضرور ہے جب سے ایمان قبول کیا ہے اس دل میں کسی مومن کے لیے میں نے بغض نہیں رکھا ہوا، دل کو صاف رکھا ہوا ہے، کینہ نکال دیا ہے، بغض نکال دیا ہے۔ فرمایا سمجھ آ گئی، دل کو مومن آدمی کے لیے صاف رکھنے والے آدمی کے لیے رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے بشارت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، جنت میں جانے سے پہلے اگر دلوں میں کوئی کینہ ہوا، دلوں کے اندر کوئی کھوٹ ہوا، ہم پہلے اس کو نکالیں گے، دل کو صاف کریں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور کہاں داخل کریں گے؟ وہاں داخل کریں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، یہ شرابن طہورا کی نہر بہہ رہی ہے، صاف ستھرے پانی کی نہر بہہ رہی ہے، اور یہ جناب شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تجری من تحتہم الانہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہم داخل کریں گے۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، وقالو، پھر وہاں جا کر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ ذرا غور کرنا، دنیا کے اندر پانی پیا تو کہا الحمدللہ، روٹی کھائی تو کہا الحمدللہ، واش روم سے باہر نکل آیا کہا الحمدللہ، جو بھی نعمت ملی کہا الحمدللہ۔ ایک عادت بنی تھی جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی زبان پہ تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، افطاری کر کے جناب شام کو بیٹھ الحمدللہ جی روزہ بڑا اچھا گزر گیا جی، فرمایا دن بڑا اچھا گزر گیا جی الحمدللہ، دفتر سے گھر واپس لوٹا جی الحمدللہ، گھر پہنچ گیا ہوں، سفر سے واپس لوٹا جی الحمدللہ گھر پہنچ گیا ہوں، سو کر اٹھا الحمدللہ جی اٹھ کھڑا ہوا ہوں، دنیا میں بار بار کہا کرتا تھا نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس وہی عادت بنی تھی، اب جنت میں پہنچا تب بھی کہتے الحمدللہ۔ یہ روٹین دنیا میں بنے گی تو وہاں زبان چلے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں کس کے لیے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، الذی ہدانا لہذا، اس ذات کے لیے سب تعریفیں جس نے ہمیں اس جنت کی طرف رہنمائی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح بندہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتا، پروانہ لینے کے بعد جنتی جنت کا راستہ بھی نہیں بھولے گا، ایسے جائے گا جیسے گھر والا گھر لوٹ کر جاتا ہے، اور پھر کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس مقام کی طرف میری رہنمائی کی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے، ہم راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو۔ جنت کا راہ دکھانے والا کون ہے؟ اس راہ پہ چلانے والا کون ہے؟ جنت کے اندر پہنچانے والا کون ہے؟ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ رہنمائی نہ کرتا کبھی ہم جنت میں نہ پہنچتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یقیناً رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، سچ لے کر آئے تھے، اللہ کے سارے نبی حق اور سچ لے کر آئے تھے، ان کی باتیں اللہ نے آج سچی کر دی ہیں۔ جنتی کہیں گے اللہ کی رحمت سے جنت میں آئے ہیں ورنہ ہم نہ پہنچ سکتے، لیکن رب کیا کہے گا؟ وَنُودُوا، اللہ کی طرف سے بلائے جائیں گے وہ جنتی، اور رب کہے گا ان تلکم الجنہ،
अन तिलकुमुल जन्ना उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। मेरे बंदो, तुम तो कह रहे हो ना अल्लाह जन्नत करा ना दिखाता तो ना मिलती, लेकिन मैं अल्लाह रहमत से कहता हूँ तुमने अच्छे अमल किए इसलिए मैंने तुम्हें जन्नत की राह दिखा दी। हाँ, तुमने भी बहुत कुछ किया मेरे बंदो। उनको बुलाया जाएगा अंतिल कुमुल जन्ना, ये जो जन्नत है जिसमें तुम पहुंचे हो, उरिस्तुमूहा, तुम इसके वारिस बना दिए गए हो। लफ्ज़ पे गौर करना, उरिस्तुमूहा। मैं किसी को कहता हूँ ना, ये जनाब ए रुमाल ले लो जी, तुसी रख लो, बंदा ले तो लेगा लेकिन मेरा एहसान मंद रहेगा। यार उसने मुझे ये चीज़ दी है, थोड़ा थोड़ा शर्मसार रहेगा, थोड़ा थोड़ा एहसान मंद रहेगा। किसी को यूँ चीज़ देना ये क्या है, थोड़ा बहुत एहसान मंद रहना। और कोई बंदा कहे कि जनाब पैसे दो और ये चीज़ ले लो, अब वो जनाब क्या कहेगा, मैंने पैसे दिए हैं तब लिए हैं। समझ आई। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि बंदे को विरासत में चीज़ मिले, बंदे को विरासत। अब किसी का एहसान मंद भी नहीं, मेरी विरासत में जो बाप से मुझे जगह मिली है, मेरे भाई का उसमें कोई एहसान नहीं है, मेरी बहन का उसमें मेरा हक था, वो मुझे मिल गया, मेरे पड़ोसी का, मेरे चाचे का, मेरे मामे का, किसी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं, मेरा वो हक था। मैंने कुछ दिया भी नहीं कि पैसों से खरीदूं। समझ आई ना। या तो बंदा पैसे दे के खरीदता है या किसी से लेकर एहसान मंदी के साथ लेता है। रब कहता है जैसे तुम मीरास में जगह तुम्हें मिलती है ना, ना तो पैसों से खरीदते हो, न किसी के एहसान मंद रहते हो, कहते हैं मेरा हक था। रब कहता है ये जो जन्नत है ना, उरिस्तुमूहा, ये समझो तुम्हारा हक बनता था, तुम्हें वारिस बनाऊंगा इसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत तुम्हारे बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह है, और जो तुम नेक अमल करोगे ये तुम अपने बाबा की जन्नत के वारिस बन जाओगे। उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाए। तर्जुमा दोबारा सुन लीजिए, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम मुकल्लफ नहीं बनाते किसी नफ्स को मगर उसकी वसअत के मुताबिक। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं। हुम फिया खालिदून, हमेशा उसमें रहने वाले हैं। व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और हम खींच लेंगे जो उनके सीनों में कजी और खोट होगा। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, बहती होंगे उनके नीचे से नहरें। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, और कहेंगे सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जिसने रहनुमाई की इसके लिए, यानी इस जन्नत की तरफ। वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, और हम राह पाने वाले न थे अगर अल्लाह में हिदायत न देता। लक़द जात रुसुलु रब्बिना बिल हक़, यकीनन हमारे पास हमारे रब के भेजे हुए हक़ के साथ आए। वनूदू अन तिलकुमुल जन्ना, और बुलाए जाएंगे कि ये जो जन्नत है, उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, तुम इसके वारिस बनाए गए इसलिए जो तुम अमल करते